حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ درود شریف پڑھ لیں اور یہ آگے تشریف لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 29ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس میں سے گلدستہ نبوی کے شاہکار وحی کے مبارک بولوں کے جملوں میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ دنیا امتحان گاہ ہے اور آخرت جزا اور سزا کا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو ایمان اور اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ توجہ سے میری بات سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ اعمال صالحہ میں بھی دو باتیں ہمارے ذہن اور گمان میں یہ بات ہے کہ جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بات اپنی جگہ درست اور مسلم ہے۔ آیا شریعت کا ضابطہ اعمال کے اعتبار سے کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت مبارکہ کس بات کی طرف رہنمائی اور اشارہ کر رہی ہے کہ شریعت کا ضابطہ بہت زیادہ اعمال کرنا ہے یا حسن اعمال کرنا ہے؟ دو چیزیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے معیار اور ایک ہوتی ہے تعداد۔ بعض دفعہ
بہت زیادہ چیز دستیاب ہوتی ہے مگر کسی کام کی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ دسترخوان پر 5 کھانے موجود ہوتے ہیں مگر کسی کام کے نہیں ہوتے، لیکن بعض دفعہ 1 سالن دسترخوان پر ہوتا ہے مگر مزیدار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس دکان میں بہت ساری اشیاء فروخت کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن معیاری چیز ایک بھی نہیں ہے، کوالٹی وائز چیز ایک بھی نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار اس نے اتنا سارا انبار لگا رکھا ہے لیکن کوئی چیز اس کے پاس کام کی نہیں ہے۔ وہ دکاندار یا وہ فروخت کرنے والا سامان کو، چیزیں اس کے پاس تھوڑی ہیں مگر ایک ایک چیز اس کے پاس کام والی ہے، مزیدار ہے، معیاری کوالٹی کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو سمجھا کر بتانا چاہتے ہیں اعمال بہت زیادہ کر لو، یہ اللہ کا حکم نہیں۔ اگرچہ عمل تھوڑے ہوں لیکن معیاری ہوں، 2 رکعتیں 24 گھنٹے میں نوافل کی ہوں مگر کام والی ہوں، قرآن کی تلاوت 1 پارہ دن میں ہو مگر زبردست قسم کی تلاوت کا ہو، پڑھتا تو دن میں 100 رکعت نوافل کے ہیں لیکن 100 میں سے 1 رکعت بھی کسی کام کی نہیں، پڑھتا تو پورا قرآن دن میں لیکن 30 پاروں میں سے 1 پارے میں بھی تجوید کا اہتمام کوئی نہیں، حسن قرات کا اہتمام کوئی نہیں، باتیں تو بہت ساری کرتا ہے، کام کی ایک بات بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دنیا میں تمہیں نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ چیک کیا جائے، فرق کیا جائے، پہچانا جائے، تمیز کی جا سکے کہ تم میں سے زیادہ اعمال کون کر کے آتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا تم میں سے احسن، اکثر نہیں، زیادہ نہیں، تعداد میں بہت نہیں، فرمایا احسن، تم میں سے اچھے زبردست قسم کے اعمال کون کر کے آتا ہے۔ اب یہ احسن کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے؟ اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، صدقات، حقوق اللہ، ماں باپ، بیوی، بچے، پڑوسی، رشتہ دار، دوست، احباب، سفر، حضرت، تجارت، معاملات، معیشت، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز میں حسن کیسے پیدا ہو؟ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ہر چیز میں، عبادت میں حسن پیدا ہو جائے، عبادت میں نکھار پیدا ہو جائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ تو بہترین عمل وہ ہوگا دوستو جس عمل میں شرک کی ملاوٹ شامل نہ ہو اور بدعت کا رنگ چڑھا ہوا نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہترین عمل وہ ہے جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور اس کو بدعت کا تڑکا نہ لگا ہوا ہو۔ اعمال تو بہت کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اللہ اللہ کی ضربیں بھی لگ رہی ہیں، لیکن اس دل میں جو عقیدہ توحید تھا اس میں گڑبڑ ہے، اور جس عمل کو کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اپنے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، شرک بھی شامل ہے اور بدعت کا رنگ بھی چڑھا ہوا ہے، تو وہ عمل بہت زیادہ ہو لیکن میزان ترازو میں تلنے کے قابل نہیں۔ قرآن کہتا احسن عملا، خوبصورت عمل کون سا ہے، اچھا عمل کون سا ہے جو شرک سے پاک ہو اور بدعت سے بھی پاک ہو۔ میں ایک مثال دے کر بات سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا میری طرف۔ الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے، ووٹ کی گنتی ہوتی ہے، لیکن وہی ووٹ قابل قبول ہوتا ہے جس ووٹ پر مہر صحیح لگی ہو۔ آپ نے جس نمائندے کو، جس نامزد کیے ہوئے امیدوار کو
ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، تو بیلٹ پیپر پر بہت سارے نمائندگان کے نام موجود ہیں، اس کے سامنے ایک بریکٹ خانہ دیا ہوا ہے، آپ نے جو ووٹ ڈالنا ہے، جس نمائندے کو ووٹ دینا ہے، آپ کی مہر، توجہ رکھنا، مہر خانے کے بالکل صحیح اندر ہو، نہ خانے سے اوپر ہو نہ خانے سے نیچے ہو، جس مہر کو غلط لگایا گیا ہو وہ خانے کے بالکل درمیان میں نہ ہو، خانے سے اوپر جا رہی ہے یا خانے سے نیچے آ رہی ہے، تو الیکشن کمیشن کا قانون یہ ہے، افسران بالا کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ووٹ گنتی کے قابل نہیں ہے، یہ ووٹ ریجیکٹ ہوگا، یہ ووٹ واپس کر دیا جائے گا، اس ووٹ کو مسترد کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بتائے ہوئے خانے سے باہر ہے۔ یاد رکھو، اسی طرح ہمارے کیے جانے والے نیک اعمال، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، شادی، بیاہ، خوشی، غمی، سفر، حضر، تجارت، ملازمت، نوکری، کاروبار، معیشت، معاملات، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ شریعت کے بتائے ہوئے خانے میں ایکم احسن عملا، قرآن کے بتائے ہوئے اس خانے کے مطابق فٹ ہوگا تو میزان ترازو میں تلے گا، ورنہ اگر یہ مہر نیک عمل کی لائن سے اوپر جا رہی ہے یا لائن سے نیچے آ رہی ہے، جس طرح دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ووٹ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو شریعت کی حدود کو چھوڑ کر، شرک کو لا کر، توحید کو چھوڑ کر، بدعت کو لا کر، سنت کو چھوڑ کر، اگرچہ عمل بہت زیادہ ہو لیکن معیار شریعت پر نہ ہو، ضابطہ شریعت پر نہ ہو، تو جیسے دنیا کا قانون یہ ہے ووٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح وہ عمل جو معیار شریعت کے خانے سے باہر ہوگا اس کو بھی ترازو میں نہیں تولا جائے گا اور ریجیکٹ کر کے واپس کر دیا۔ آج ہم اس بات پر زور لگا رہے ہیں کہ نیکیاں زیادہ ہوں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، نیک اعمال زیادہ ہوں، اچھی بات ہے، لیکن نیک اعمال معیار شریعت پر تو ہوں۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرمائے، نماز پڑھی، آپ نے اسے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک تو ہماری نماز ہے نا ماشاءاللہ، آوڑیاں جاوڑیاں ہماری چیک کرو، یہ آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں، ٹھکا ٹھک مارے اور گئے، ایک وہ نماز تھی۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے دوبارہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ جب اس نے نماز پڑھ لی آپ نے اس کو فرمایا آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ آج اگر کسی کو کہو بھائی اپنی نماز صحیح کرو، نماز کو سیکھو، کہتا ہے سانو تے سارا کچھ پتہ ہے، سانو سیکھن دی کیڑی لوڑ ہے، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ ساتھی آ کر اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیں میں نماز کس طرح ادا کروں، مجھے بتائیں میں نماز کو کیسے پڑھوں، میں نماز کو کس طریقے سے ادا کروں۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کو نماز سکھائی، اسی کو قرآن کہتا ہے ایکم احسن عملا، نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ معیار شریعت پر نہیں ہوتے، اس لیے وہ میزان ترازو میں تلنے کے قابل نہیں ہوتے۔ امام بخاری نے آخری حدیث بھی یہی بات قائم کیا نا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، میزان ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک طرف ترازو میں آپ سینکڑوں چیزیں رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ، اور ایک طرف ترازو میں ایک 10 کلو کے باٹ کا پتھر رکھ دیا جائے، اب یہ ایک پتھر ہے مگر ان سینکڑوں چیزوں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، یہ ایک ان سب پر باری ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، عمل ایک ہو مگر کھرا ہو، حسن والا ہو، دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، معیار شریعت پر ہو، شرک سے پاک ہو، بدعت کے رنگ سے پاک ہو، یہ میزان ترازو میں تل جائے گا۔ لیکن عمل بہت زیادہ ہو
لیکن وہ شریعت کے ضابطے کے مطابق نہ ہو، وہ عمل میزان ترازو میں نہیں تلے۔ حدیث میں فرمایا بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد وہی نماز سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے، جنگ پریس کا خبر نامہ نہیں۔ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کی نماز کو سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر کیوں مار دیا جاتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں بادشاہوں کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کے، بیٹھنے کے، بات سننے کے ضابطہ اور اصول اور قانون ہوتا ہے، اسی طرح بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، احکم الحاکمین رب العالمین، اس کے بعد دربار میں آ کر کے بھی کھڑے ہونے کے آداب ہیں، طریقہ کار ہیں، ضابطہ اور اصول ہیں کہ کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، کیسے ہاتھوں کو باندھنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، جس کو قرآن احسن عملہ کہتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے اگر یوں ٹیڑھا میڑھا کھڑا ہو تو وہ بادشاہ کہتا ہے اس کو سلیقہ دربار کی معلومات نہیں ہے، اس کو آداب اور رعایت کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو سکھاؤ شاہی دربار میں آنے کا قانون کیا ہے۔ تو فرمایا خدا کے دربار میں بھی نماز جیسا اہم حکم، جس کو اللہ نے عرشوں پر بلا کر اپنے رسول کو ساری شریعت، سارے احکامات، سارا دین، سارے کے سارے قرآن کی آیات وہ زمین پر اللہ نے اتاری، جبرائیل کو بھیجا، لیکن نماز جیسا اہم حکم، اہم ضابطہ وہ آپ کو آسمانوں پر بلایا، ساری زمینیں نیچے، آسمان نیچے، سدرہ نیچے، مقام رفرف نیچے، شریف الاقلام نیچے، اور اللہ کا نبی آسمانوں پر جا رہا ہے، اور ایسے نہیں بلایا، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ بلایا، اس لیے کہ حکم جو اعلیٰ دینا تھا آپ کی سڑکوں پر، چوک پر، چوراہوں پر جب وی آئی پی پروٹوکول گزرتا ہے تو نظام جام ہوتا ہے، ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، سگنل کو بند کر دیا جاتا ہے کہ بھئی وزیر اعلیٰ جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، بڑا افسر جا رہا ہے، ایم این اے اور ایم پی اے کا پروٹوکول گزر رہا ہے۔ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جو ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام، پھر سدرۃ المنتہا اور عرشوں تک، جس کو قرآن نے قاب قوسین کے ترانے سے تعبیر کیا، اور پھر نماز جیسا اہم حکم لے کر آپ واپس تشریف لائے اور اپنی امت کو بتایا کہ جیسے میری معراج آسمانوں پر جا کر اللہ سے ملاقات کی تھی، جو اللہ سے روزانہ معراج کر کے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ نماز کی پابندی کر کے حسن اعمال کے ساتھ معیار شریعت پر اللہ سے روزانہ ملاقات کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے محو گفتگو ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے عبادت میں زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جی ہاں، ہم 24 گھنٹے عبادت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس یہودی کا سوال یہ تھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ کا کھانے کا معمول نہیں، پینا، سونا، جاگنا، سفر، حضر، بیوی، بچے، رشتہ دار، کاروبار، تجارت، ملازمت، معاشرت، معیشت، ہر ایک کام آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا ہر کام عبادت بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل اور اپنی زندگیوں میں عزیزوں لانے کے قابل ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ اور احتساب کریں کہ ہم کس نہج پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے جی ہاں، ہمارا رات کا سونا بھی آقا کے طریقے پر، صبح کا اٹھنا بھی آقا کے طریقے پر، جس کو علماء نے یوں تعبیر کیا کہ حضرت علی کا جواب یہ تھا ہم رات کو سوتے ہیں تو بستر پر جا کر ہماری زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایسے نہیں بس اٹھ گئے، زبان پر ہماری یہ کلمات ہوتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ مسلمان کا اٹھنا ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے باہر نکلے الحمدللہ الذی اذہب عنی العزا وعافانی
ٹوٹی کو کھولا منہ پر پانی مارنے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ بس ایسے ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھویا، چہرے پر پانی۔ نانا، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، آثار السنن، تمام حدیث کی کتابوں میں فرمایا نل کھولا، اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا، یا مشغیزے سے وضو کرتے، دعا کے کلمات آپ کی زبان پر، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں فرمایا جو آدمی وضو شروع کرے، شروع کرنے سے پہلے یہ دو کلمات پڑھے، الحمدللہ اور بسم اللہ۔ محدثین لکھتے ہیں حدیث کی شرح میں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس نے وضو کرتے وقت ان دو کلمات کو پڑھا اور پھر وضو کیا، جب تک وضو باقی ہوگا، بولیں بھائی، جب تک وضو باقی ہوگا، فائدہ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تک وضو باقی ہے، ان دو کلمات کی برکت سے فرشتے مسلسل استغفار کرتے ہیں اور مسلسل اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرشتے استغفار کرتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول چہرے پر پانی ڈالتے اور کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اٹھاؤ احادیث کی کتابوں کو، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ پھر آپ دائیں ہاتھ پر پانی پھیرتے، پھر کلمات پڑھتے، اللہم اعطنی بیمینی بکتابی ولا تعطنی بشمالی ولا تعطنی من وراء ظہری۔ یہ رسول اللہ کا وضو ہے۔ چہرے پر، ہاتھ پر، پاؤں دھوتے وقت اللہ کے رسول کی زبان پر، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ ہم نے کبھی وضو کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ کے رسول کی عجیب دعا ہے، اللہم بیض وجہی، چہرے پر پانی پھیر رہے، آپ فرما رہے ہیں اے اللہ ہمارے چہروں کو تر و تازہ کر، ہمارے چہروں کو روشن کر۔ اے اللہ کس دن؟ فرمایا جب قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء، کائنات کا ہر ایک شخص جمع ہوگا، وہاں پر لوگ اپنی افراتفری کے عالم میں ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس دن ایمان والوں کے، نیک اعمال کرنے والوں کے چہرے یوم یبیض وجوہ چمک رہے ہوں گے، اور کافروں کے، مشرکین کے، بدعتیوں کے، دین کا کھلواڑ کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، پھٹکار برس رہی ہوگی۔ دائیں ہاتھ پر پانی پھیرتے وقت کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم اعطنی بیمینی، اے اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، نامہ اعمال نہ بائیں ہاتھ میں دینا، نہ پیٹھ کے پیچھے سے دینا۔ یہ دعا کیوں پڑھی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ قرآن اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ نام اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ دائیں ہاتھ والا یوں نعرہ لگائے گا۔ علماء نے لکھا یہ جو ہاں، اس کے اوپر اللہ نے مد لگایا ہے، یہ مد نعرہ ہے، یہ اس کا جذبہ بتا رہا ہے۔ ہاں، اور اے میرے بھائیوں دوستوں، اس کو میں یوں مثال سے سمجھاتا ہوں، جب بچے کو رزلٹ ملتا ہے، رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، تو گھر میں داخل ہوتے وقت اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ابو جان، امی جان، یہ میرا رپورٹ کارڈ ہے، میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا، پرچے پاس ہو گئے، میری پہلی پوزیشن آ گئی۔ یہ جو کہتا ہے نا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او قیامت میں لوگوں، حشر میں آئے ہوئے لوگوں، آدم، نوح، نجی اللہ، صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، سارے نبیوں کی امتوں، یہ دیکھو ہاں میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، اور مجھے یہ دائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ اللہم ثبت قدمی علی الصراط، پاؤں پر پانی پھیرتے ہوئے اللہ کے نبی کی زبان پر یہ تھا، اے اللہ ہمارے پاؤں ثابت قدم رہے، یوم تزل فیہ الاقدام۔ پل صراط، بال سے زیادہ باریک، بجلی سے زیادہ تیز، تلوار سے زیادہ کڑاکے دار، جب اس پر چلنا ہے، یوم تزل فیہ الاقدام، بڑے بڑوں کے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے، وہاں بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی یا کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، دونوں صورتوں میں لوگ پریشان ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث کا نقشہ یہ ہے، آدم صفی اللہ کے پاس لوگ جائیں گے، لوگ کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، آپ انسانوں کے پہلے انسان ہیں، آپ سفارش کریں۔ وہ کہیں گے بھائی آج ہمارے بس کی بات نہیں،
آپ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل ہیں، وہ سفارش کریں گے، وہ کہیں گے آج ہمارے بس کی بات نہیں۔ موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے، وہ کہیں گے آج ہمارے بس کی بات نہیں۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، حدیث کے الفاظ ہیں ترمذی کے کہ اللہ کے رسول کے پاس حضرت عیسیٰ بھیجیں گے، کہیں گے میں آپ کو پتہ دیتا ہوں ایسے آدمی کا جس کی سفارش قبول کی جائے گی، جس کی بات مانی جائے گی، جس کی بات آج سنی جائے گی۔ اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے اس شخص کی جس نے دنیا میں حسن اعمال کے ساتھ بدعت کو چھوڑ کر سنت پر زندگی گزاری ہو، شرک کو چھوڑ کر توحید پر زندگی گزاری ہو۔ اور حدیث کے عجیب الفاظ ہیں، فرمایا جو آدمی وضو کرتے وقت اہتمام سے وضو کرتا ہے، کل قیامت میں اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا، اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، اور دور سے اللہ کے رسول پہچانیں گے اور کہیں گے یہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسے نمایاں روشنی کے آثار ہوں گے، چمکتے ہوئے اعضاء ہوں گے، اور پھر اس کی شفاعت سل تشفع، اللہ فرمائیں گے اے حبیب آج آپ سفارش کریں، مانگے جس کے بارے میں آپ مانگتے ہیں، میں اس کی سفارش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا؟ آپ دعا پڑھتے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آپ کی دعا کے کلمات ہیں، اے اللہ مجھے پاکیزہ لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے پاک فرمایا، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کو قیامت میں نہ خوف ہوگا، نہ کوئی غم اور پریشانی ہوگی۔ پھر آپ آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا جس نے وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اس کلمات کو پڑھا، حدیث کے الفاظ ہیں جنت کو 8 دروازے اس کے لیے کھول دی جاتے ہیں۔ لیکن ہم تو وضو کرتے ہیں، بس پانی ڈال رہے ہیں چہرے پر بھی، پاؤں پر بھی، ہاتھ پر بھی۔ پھر فرمایا وضو کر لیا، مسجد میں داخل ہوئے، آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ مولانا معارف السنن میں حضرت بنوری رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے حدیث کی تشریح میں لکھا ہے جب آپ معراج پر گئے تو اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا جبریل مجھ سے پہلے یہاں قدموں کی آہٹ کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہاں پر قدموں کے چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہاں مجھ سے پہلے کون ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہاں جنت میں کوئی نہیں ہے، کوئی بشر چل نہیں رہا، یہ آپ کا ماننے والا بلال ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ واپس آئے، پوچھا بلال تیرا کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی خاص ادا ہے جس کو اللہ نے اتنا محبوب بنایا؟ آج کسی کے پاس ایک گھر سے 2 ہو جائیں ہم فکر میں ہیں کہ اس نے 2 بلڈنگیں کیسے بنائیں، ایک گاڑی سے 2 ہو جائیں تو مسلمان فکر میں ہیں کہ اس نے بلڈنگ کیسے بنائی۔ لیکن صحابہ کی دوڑ یہ تھی فاستبقوا الخیرات، اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں میں 8 پڑھوں گا، اس نے 10 پارے پڑھے ہیں میں 20 تلاوت کروں گا، اس نے 10 روپے صدقہ کیا ہے میں 20 صدقہ کروں گا، اس نے 3 مریضوں کی عیادت کی ہے میں 10 کی عیادت کروں گا، اس نے 4 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے میں 8 کو کھانا کھلاؤں گا، وہ 2 کا سہارا بنا ہے میں 8 کا سہارا بنوں گا۔ صحابہ کی ترتیب یہ تھی۔ آپ نے پوچھا بلال کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے تیرا مقام یہ ہے، رتبہ یہ ہے، بلندی یہ ہے؟ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن یہ عہد کیا ہے جب سے وضو کرنے کا شروع ہوا ہوں، جب سے وضو کر رہا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد ہر وقت تحیۃ الوضو روزانہ پڑھتا ہوں، تحیۃ المسجد روزانہ پڑھتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول فرمانے لگے آن یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے، چلتا تو مکے میں ہے لیکن تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ نماز پر میں بات کر رہا تھا نا، ایکم احسن، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بھی وضو ہیں، ہماری بھی نماز ہے۔ ہم نے ایک چیز کو رٹی رٹائی، بس ایک رٹ لیا ایک چیز کو، سیکھنا نہ بابا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پوچھ رہے نا مولانا انور شاہ صاحب سے کہ مفسرین کیا فرماتے ہیں، کون سے نمازیوں کو اللہ کامیاب کریں گے، کون سے نمازی جنت میں جائیں گے؟ جن کی نمازوں میں، جن کی عبادات میں آداب شریعت کی رعایت ہوگی، دین کو سیکھ کر کیا ہوگا۔ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، عربی میں ہے، دین کی کتابیں عربی میں ہیں۔ آپ کوئی سرکاری افسر ریٹائر ہو جائے، کسی محکمے سے ریٹائر ہو جاؤ، آپ کو خط آئے جو انگلش میں ہو،
اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا پیغام ہے، کیا بات ہے، کیا فلسفہ ہے۔ کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا کہ سرکار کا لیٹر آیا اور اٹھا کر اوپر الماری میں رکھ دیا ہو، اس کو اٹھاتے ہیں، انسٹیٹیوٹ پہنچتے ہیں، کالج پہنچتے ہیں، انگلش لینگویج پڑھے ہوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو انگلش آتی ہے، آپ انگلش دان ہیں، انگریزی کے ماہر ہیں، یہ ذرا پڑھ کر سنائیں اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا پیغام ہے، اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، کیا عنوان ہے۔ میری ریٹائرمنٹ کے پیسوں کا تو نہیں بتایا، پینشن کو تو نہیں بتایا، کوئی اور خط تو نہیں آیا، کوئی میرا اور کوئی بونس تو نہیں نکلا۔ ارے بھائی کیا ہوا، آپ کو تو انگلش نہیں آتی تھی، آپ لوگوں کے پاس یہ خط پڑھانے کے لیے چلے گئے، کیوں؟ پتا تھا پیسے ہیں، اہمیت ہے، اچھے لگتے ہیں، ضرورت پوری ہوگی۔ ارے قرآن کی کیا ضرورت ہے سمجھنے کی؟ نماز پڑھ رہے ہیں جب سے بالغ ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ بس سجدہ ہی تو کرنا ہے، رکوع ہی تو کرنا ہے، قیام ہی تو کرنا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ کبھی ایک بہانہ، بڑا جی عربی میں ہے، مشکل ہے، یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے۔ میں نے کہا اچھا حافظہ کمزور ہے، اسی آدمی کو اٹھاؤ، ہوٹل پر لے جا کر کھڑا کرو، 50 ٹیبل لگے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں کو روٹیاں دے رہا ہے، کسی نے 10 روٹیاں کھائی، کسی نے 20، کسی نے 25، کسی نے 30، مختلف ٹیبلوں پر مختلف چیزیں، مختلف بل بنتے ہیں۔ اس کا نماز سیکھنے میں حافظہ کمزور تھا، دین سیکھنے میں حافظہ کمزور تھا، ادھر آواز لگاتا ہے 700، 500، 1000، 2000۔ ارے بھئی آپ کا حافظہ کمزور تھا، کھانے والے کو روٹیاں بھول گئی، اس کو روٹیاں یاد ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے شوق تھا، جستجو تھی، لگن تھی، خواہش تھی، محبت تھی، 4 پیسے کما لوں گا، پیسے جیب میں آ جائیں گے، بینک بیلنس بنا لوں گا۔ تو وہ کمزور حافظہ وہاں ہوٹل پہ کام کرنے لگا، یہ کمزور حافظہ یہاں نماز سیکھنے پر کام نہیں کر رہا تھا۔ ہاں جی، بخاری میں آتا اللہ کے رسول سجدے میں سر رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ آپ کے نوافل اور سنتوں کا سجدہ ہے۔ ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی وبارک لی فی رزقی۔ یہ حدیث کی الفاظ مختلف حدیث کی کتابوں میں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ یہ اللہ کے رسول ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان دعائیہ کلمات پڑھتے۔ جب اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی، تو ہم نے تو سبحانک اللہ سیکھ رکھی ہے، بس اسی کو رٹا ہوا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی وبین الخطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ اللہ کے رسول کی ثنا کے الفاظ تھے۔ قرآن کہتا ہے ایکم احسن عملا۔ نمازیں تو بہت پڑھ رہے ہیں، خدا نخواستہ نماز میں غلطی ہو گئی، سجدہ سہوا کیسے ہوگا؟ چش پتہ نشتے، خبر نہیں ہے بھائی، ماتا سے پتہ دی گاک ولاڑ دی دکان تا تو گزر زما بس تادی دی روانی اما فٹافٹ جا رہے ہیں۔ نماز میں غلطی ہو گئی، کس سے نماز پوری ہوگی؟ فرائض نماز کے آج سارا موبائل ہمیں آتا ہے، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، جس کو دیکھو موبائل ہاتھ میں۔ میں قسم کھا کر پوچھتا ہوں، کیا کسی نے جا کر انٹرنیٹ چلانا کسی کوچنگ میں سیکھا، کالج میں سیکھا، اسکول میں سیکھا؟ نہ بابا، دل لگتا ہے، مزہ آتا ہے، شوق ہے چلانے کا، بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کو آتا ہے۔ نماز کے فرائض کچھ پتہ نہیں ہے، سنتیں، مستحبات، سنت، نماز کے بعد ساری چیزوں سے ہماری چھٹی ہے، اس لیے کہ ہم نے نماز کو صرف رکوع اور سجدے تک محدود کیا۔ پھر کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ عجیب بات ہے، یہی نماز صحابہ پڑھتے، دریاؤں پر حکمرانی کر رہے ہیں، گھوڑے دوہرا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، صحابہ کرام یہی نماز پڑھتے ہیں، کفر پر چھائے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہی 2 رکعتیں صحابہ پڑھتے ہیں، دنیا کا کفر لرزہ برمدان ہے۔ عجیب بات ہے، یہی نماز صحابہ پڑھتے ہیں، کفر کی ٹانگیں ہل کر رہ جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے، یہی وضو صحابہ کر رہے ہیں، لیکن دور سے دیکھنے والا کہتا ہے محمد الرسول اللہ کے سپاہی آ گئے، غلام آ گئے، جنگل کے درندے راستہ دیتے ہیں۔ حضرت سفینہ بھول گئے رستے پر، دریا کے کنارے پہنچے، جنگل سامنے آیا، شیر کا جنگل کا درندہ آ رہا ہے۔ آپ نے آواز لگا کر کہا اے جنگل کے درندوں، میری بات کو غور سے سنو، تم نے سمجھا ہوگا میں کوئی انسان آیا ہوں، میں کوئی تمہاری خوراک کا سبب بن کر آیا ہوں، لیکن یاد رکھو
میں محمد الرسول اللہ کا سپاہی ہوں، میں آقا کا غلام ہوں، میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے کسی اور کا کلمہ پڑھا ہو، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ شیر بھاگتا ہوا آیا، حضرت سفینہ کے سامنے جھک گیا۔ میں اس کو یوں عجیب بات میں پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ کیا خبر تھی شیر کو؟ شیر تو جانور ہے، یہ انسان ہے، بولی جانتے نہیں، زبان جانتے نہیں، کلام جانتے نہیں، گفتگو کا پتہ کوئی نہیں، لیکن اللہ اکبر، جب قرآن کریم کے ساتھ ہمارا عشق ہو جائے، رسول اللہ کی اداؤں کے ساتھ عشق ہو جائے، صحیح غلامی آ جائے، تو اقبال کہتا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے۔ اللہ جانوروں کو بھی غلام بناتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر یوں آیا، آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے، شیر داڑے مارتا ہوا بھاگتا ہوا جا کر ساتھیوں سے ملا دیا جہاں سے بچھڑے تھے۔ ارے زبان شیر نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تو قدر والا ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ بتا رہا ہے تم میری صحیح اطاعت پر آ جاؤ، میں درندوں کو بھی، جانوروں کو بھی، چیر پھاڑ دینے والے درندوں کو بھی تمہارا غلام بنا کر رکھتا۔ آج ہماری نماز، قرآن، سب کچھ اپنی ترتیب پر ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں نیک اعمال تو کرو، بہت زیادہ کرو یا بہت تھوڑے کرو، لیکن ہونے معیاری چاہیے۔ ہوٹل پر جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں چائے دودھ پتی ہو، بیکار نہ ہو، مزیدار ہو، چٹکارے دار ہو، پیئیں تو مزہ آ جائے، پیئیں تو دل خوش ہو جائے۔ لیکن ہماری اپنی طبیعت پر چیزیں اعلیٰ کوالٹی کی، جب بات شریعت کی آئے تو بس ہماری نمازیں بھی، زکاتیں بھی، صدقہ اور خیرات بھی سب اس طرح جس طرح ہماری طبیعت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل۔ اللہ کو وہ آدمی محبوب اور پسندیدہ ہے جو آدمی جس عمل کو کرے ہمیشہ کرے، مستقل کرے۔ تو بھائی ہم ارادہ کریں آج کی اس مجلس میں کہ ہم نماز کو سیکھیں گے بھائی، بولو بھائی سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے۔ یہ قرآن عربی میں ہے، پشتو میں نہیں ہے، پنجابی اور چھاچھی میں نہیں ہے، کسی زبان میں، یہ قرآن عربی میں ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ یہ علماء ہے، یہ مدرسہ ہے، یہاں پر ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا سیکھیں، ایک ایک آیت کو سیکھیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا اہتمام ہو بھائی، روزانہ ہو، تھوڑا کرو مگر روزانہ کرو۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، حدیث میں آتا ہے فجر پڑھائی، فجر کے بعد آپ واپس مڑ کر بیٹھتے ہیں، آپ کا معمول تھا 3 باتیں آپ پوچھتے۔ صحابہ نے خواب دیکھا ہوتا تعبیر بتاتے، کوئی سفر کر کے آیا ہوتا کارگزاری پوچھتے، جہادی قافلہ آیا ہوتا مال غنیمت کا سوال ہوتا۔ لیکن آپ نے آج ترتیب بدلی، سوال بدلا، آپ نے پوچھا ہاں بھائی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عمر کے چہرے پر تیور آ گئے۔ محدثین نے لکھا ہے عمر نے کہا عجیب بات ہے، پہلے روزانہ کی ترتیب اور ہے، آج آپ نے معمول بدل دیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ارادہ تھا مگر رکھ نہ سکے، کل سے انشاءاللہ رکھیں گے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے کہا آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ اچھا بھول گیا۔ پیچھے حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، مریض کی عیادت کس نے کی؟ سارے صحابہ خاموش۔ پھر عمر بولے، کہا یا رسول اللہ ابھی صبح ہوئی ہے، باہر جائیں گے، پوچھیں گے کہ کون بیمار ہے، کس کے ہاں بیماری ہے، عیادت کریں گے۔ پھر ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، کہ یا رسول اللہ میں عیادت کر کے آیا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کس کی عیادت کی؟ فرمایا رات مجھے پتا چلا عبد الرحمن بن عوف بیمار ہوئے، میں صبح ان کی عیادت کر کے آیا۔ اللہ کے رسول نے تیسرا سوال کیا، پوچھا صدقہ کس نے کیا، خرچ کس نے کیا؟ عمر پھر بول پڑے، کہ یا رسول اللہ ابھی تو صبح ہوئی ہے، باہر جائیں گے، ضرورت مندوں کا حال معلوم کریں گے، پھر خرچ بھی کریں گے۔ ابو بکر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، کہ یا رسول اللہ میں خرچ بھی کر کے آیا ہوں، صدقہ بھی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول بڑے حیران ہوئے، پوچھا عجیب بات ہے آپ نے صدقہ بھی کیا؟ کہا جی ہاں۔ وہ کیسے؟ کہ میں عبد الرحمن کے گھر سے باہر نکلا، ایک سائل آ رہا تھا، سوال کر رہا تھا، میں نے عبد الرحمن سے کہا ایک روٹی آپ مجھے ہدیتاً دے دو، تحفتاً دے دو، عاریتاً دے دو، میں اس کو صدقہ کرتا ہوں پھر آپ کو لوٹا دوں گا۔ عبد الرحمن کے گھر سے میں نے ایک روٹی لی اور میں نے اس سائل کو صدقہ کی، میں نے روزہ بھی رکھا، میں نے صدقہ بھی دیا، میں نے مریض کی عیادت بھی کی۔ اس لیے تو آقا نے فرمایا تھا افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد جس کا سب سے پہلا مقام ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو بھئی یہ معمولات زندگی میں بنانے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائیو دوستو بزرگوں دین کی بات ہوگی، ایمان اور یقین کی، بولنے سے بھی یقین بنتا ہے،
پڑھنے سے بھی یقین بنتا ہے، لیکن جیب میں ہاتھ ڈالنے سے یقین کامل بنتا ہے۔ جب ادھر جیب میں ہاتھ جائے گا نا تو ادھر دل کو کچھ نہ کچھ ہوگا، او ہو میرا کیا ہوگا پتہ نہیں، پھر یہ یقین اصل یقین ایسے بنے گا، پھر ادھر ہاتھ جائے گا تو ادھر اوپر سے یقین آئے گا، ادھر جیب میں ہاتھ جاتا نہیں اوپر سے یقین آتا کوئی نہیں۔ بس یہ صحابہ کا عمل تھا، صحابہ لٹا کر کہتے اے اللہ قبول فرما لے، ہم بچا بچا کر کہتے اللہ قبول فرما لے۔ اللہ سے دعا ہے نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار کا اہتمام، صدقہ اور خیرات کا اہتمام، مساجد مدارس پر خرچ، غرباء اور مساکین پر خرچ کرنا، مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون ہے جو کھرے کھرے سونے سونے مزیدار اعمال کر کے آتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اگر تھوڑی کمی بیشی ہو بھی گئی، کبھی بھول چوک ہو بھی گئی، تو وہ غالب بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، الغفور معاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ معاف بھی فرما دیں گے، درگزر بھی فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔